مسیح یسوع کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے خدا انسان کو تنبیہ کرتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو استثنا کی کتاب اور اس کا 8واں باب، اس کی 5ویں اور اس کی 6 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھے تنبیہ کرتا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ یہاں پر خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ بیان کر رہا ہے، اور وہ خدا کا کلام بنی نوع انسان تک پہنچا رہا ہے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان جو برے کاموں، برے ارادوں، برے منصوبوں، بری نیت اور برے منصوبوں سے خدا اور انسان کے درمیان جدائی آتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی کلام ان کی زندگی میں انڈھیلنا چاہتا ہے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی نہ آئے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ جس طرح بیٹا باپ کے ہاں زندگی بسر کرتا ہے، اگر وہ غلطی خطا کرتا ہے اور وہ کوئی بھول چوک کرتا ہے تو باپ بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے اور اسی کی صلاح کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھے تنبیہ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلے اور اس کے آئین پر عمل کرے اور اس کے ارشادات کو مانے اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور ان راہوں پر چلے جو خداوند خدا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند اس کو تنبیہ کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، تاکہ وہ بری عادات میں، برے سوچ میں، برے ارادوں میں، برے خیالوں میں، بری راہ میں نہ پڑ جائے اور ایسے راستے کا اختیار نہ کرے جہاں پر خدا اور انسان کے درمیان جدائی آتی ہے، اور پھر سمجھانے کی یا تنبیہ کرنے کا موقع نہ ہو اور انسان جو ہے غفلت کی زندگی میں بڑھ کر اپنی غفلت میں زندگی بسر کر دے اور خدا کی حضوری سے دور ہو جائے۔ اس لیے خداوند خدا کہتا ہے اس کے حکموں پر عمل کر۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرے آئین، تو میرے ارشادات، تو میرے فرمودات اور میرے احکام پر عمل کر تاکہ تو میرے حضور سرفرازی پائے، اور میں تجھے اسی طرح تنبیہ کرتا رہوں۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو امثال 3 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھیں۔ یہاں پر خدا کا بندہ بزرگ داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ بیان کر رہا ہے، اے میرے بیٹے خدا کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ یہاں پر جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں خدا انسان کو عزیز رکھتا ہے۔ ہم سب یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کی فرزندیت میں آتے ہیں۔ جس طرح ہمارا دنیاوی باپ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم پر اپنی شفقت بھرے ہاتھ کو رکھتا ہے تاکہ ہم کبھی کسی کی شریر کی صلاح پر نہ چلے اور شریر کی ان باتوں میں نہ آ جائیں اور خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جائیں، اور جب ہمارا گناہ بڑھ جاتا ہے تو یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں باپ کی فرزندیت میں لاتا ہے۔ اس لیے خدا کے ہم فرزند کہلاتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اسی طرح آسمانی باپ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی گناہ آلودہ نہ ہو اور ہم خدا کے جلال سے محروم نہ ہوں۔ اس لیے خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اس کی صلاح کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو پیار کی انتہا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم اس پہ ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فرزندیت ملی ہے تو وہ آسمانی باپ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور ہماری یہ دنیاوی زندگی میں ہم پر کیا کر رہا ہے؟ ہماری صلاح کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری نصیحت کر رہا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ جان سکے کہ صحیح کیا اور درست کیا، اور ہم اس راہ سے
دور ہو جائیں، جو ابلیس کی ہے اور شریر کی ہے، جو حماقت کی ہے، جو گناہ کی ہے، اور اس راہ سے ہٹ جائیں جو ہم نے پہلی تلاوت کی استثناء کی کتاب کہ ان راہوں پر چلے جس پر خداوند چاہتا ہے، اور اس کے حکموں پہ عمل کرے جو خداوند ہمیں دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے حضور سربلند اور باوقار ہو کر زندگی بسر کرے اور ہم راست باز بن کر اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا کلام آپ سبوں کی زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔